اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں ہے، اور کتاب المتاجر میں کل انہوں نے کہا تھا کہ وہ کتنے افراد ہیں جو کسی دوسرے کی طرف سے عقد کو انجام دے سکتے ہیں، تو وہ 6 افراد انہوں نے بتائے تھے۔ ان میں سے آخری ہماری گفتگو تقاص کے بارے میں تھی۔ تقاص کا مطلب یہ تھا کہ میرا آپ کی طرف حق ہے لیکن آپ وہ ادا نہیں کر رہے، تو اب اسلام نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے مال میں سے، میں آپ کی ملکیت میں سے اپنا حق اٹھا سکتا ہوں۔ پھر وہ جو آپ کا حق اٹھا رہا ہوں وہ اسی جیسا حق ہو جیسا میرا تھا آپ کی طرف، یعنی میری بھی آپ کی طرف گندم تھی تو میں بھی جو ہے وہ کیا ہے آپ کی گندم اٹھا سکتا ہوں، یا میری آپ کی طرف جو ہے کیا ہے سونے کی انگوٹھی تھی تو میں بھی آپ کی سونے کی انگوٹھی اٹھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کے حق جیسا مال اس کے پاس ہے وہ اٹھائیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنے حق کے مخالف بھی کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا میری آپ کی طرف گندم تھی، آپ کے گھر میں گندم نہیں ہے، صرف چاول ہے، تو گندم اور چاول مخالف ہے، تو میں چاول بھی اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں اتنے چاول اٹھاؤں گا جتنا میرا حق ہے۔ اگر میری گندم کی فرض کریں قیمت 5000 بنتی تھی تو میں چاول بھی 5000 کے اٹھاؤں گا، زیادہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اچھا بھائی، اگر میں نے چاول اٹھا لیے اور وہ میرے حق سے زیادہ تھے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تو میں جا کے چاول بیچوں گا اور اپنی قیمت اٹھا کے باقی جو اضافی پیسے بچے ہیں وہ امانت ہوگی چاول والوں کی، جب بھی وہ مجھے ملے گا تو میں اس کو وہ امانت واپس کر دوں گا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا، پیش آیا کہ کیا تقاص کرنے والا حاکم شرع سے اجازت لے گا کہ میں اپنے حق کے بدلے میں سامنے والے کی چیز اٹھاؤں؟ یعنی کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلے بحث میں، اگلے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں، بچے کو کسی نے تحفہ دیا یا کسی نے کوئی انعام دیا، تو وہ کسی اور کو بیچوں یا اپنے لیے بھی خرید کرنا چاہو تو خرید کر سکتا ہوں؟ یا یہ جن کے پاس ولایت حاصل ہے، آیا جس پر ولایت ہے اس کے لیے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اپنی ہی کوئی چیز اس کے لیے بیچیں، یعنی یہ اپنے حوالے سے بیچنے والا ہو جائے اور اس بچے کے لیے خریدار ہو جائے، یا بچے کی چیز بیچے اور خود خریدے؟ تو کہتے جی ہاں، عقد کے دونوں طرف یہ شخص انجام دے سکتا ہے، یعنی بیچنے والا بھی یہی ہے اور خریدار بھی یہی ہے۔ لیکن جب وہ سیگا ادا کرے گا، اگر بچے کا مال بیچ رہا ہے تو یہ نیت ہوگی اس کی کہ میں بچے کا مال بیچ رہا ہوں، اور پھر کہے گا میں نے بچے کا مال اپنے لیے قبول کیا۔ تقاص اور وکیل میں کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے لیے نہیں خرید سکتے، وہ جس کا مال انہوں نے لیا ہے، میں آپ کا وکیل بنا ہوں تو آپ کا مال اپنے لیے نہیں لے سکتا، وہ کسی اور کو بیچوں گا۔ تقاص کرنے والا بھی کہتے ہیں وہ کسی اور کو بیچے گا، لیکن اگر مالک سے اذن مل سکتی ہے، اجازت مل سکتی ہے کہ بھائی میں اپنے لیے رکھوں، وہ کہتے رکھو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ خریدار کو کیا بولیں گے؟ مشتری۔ اگر آپ قرآن مجید بیچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی مسلمان انسان کو بیچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ خریدار مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر کو نہ آپ قرآن بیچ سکتے ہیں، نہ ہی کافر کو آپ مسلمان انسان بیچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کافر کو آپ نے یہ 2 چیزیں بیچیں تو وہ ان کا مالک ہو گیا، اور مالک کی برتری ہو جائے گی قرآن پر اور مسلمان پر،
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یا عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنین پر کوئی برتری نہیں دی ہے، اس لیے ان کو ہم نہیں بیچ سکتے۔ البتہ کچھ شرائط میں آپ قرآن مجید یا مسلمان کافر کو بیچ سکتے ہیں۔ آپ کافر کو کہیں کہ یہ میں مسلمان عبد بیچ رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ تم اس کو آزاد کرو گے، پھر ٹھیک ہے بھائی، یہ تو اس مسلمان کا بھلا ہو گیا نا کہ وہ کافر کا ملکیت میں جائے گا کچھ سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں بھائی قرآن ہم تمہیں بیچ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن جا کے کسی مسلمان کے حوالے کر دو، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کافر کو کوئی ایسا مسلمان بیچے جو آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا، وہ کون سا مسلمان ہے؟ انسان اپنے ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا۔ کافر کا باپ میرا عبد ہے، کافر کہتا ہے مجھے بابا آپ بیچ دیں، میں کہتا ہوں پیسے دو، اس سے پیسے لیے، اس کا باپ اس کو میں نے بیچا، اب میں اس کو یہاں سے پکڑ کے کہتا ہوں کہ بھائی تم باپ کے مالک نہیں بن سکتے، اس کو آزاد کر دو، تو پھر آزاد ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ مجبوری میں بھی انسان مسلمان کافر کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ کیسے؟ باپ مسلمان تھا، اس کا ایک عبد بھی مسلمان تھا، باپ مر گیا، اب اس باپ کا وارث فرض کرے یہ کافر ہے، تو اس باپ کی ملکیت پوری کس کے پاس آئے گی؟ کافر کے پاس۔ نتیجے میں وہ مسلمان عبد بھی کس کے پاس آئے گا؟ کافر کے پاس۔ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں کافر اس کا مالک بنے گا، لیکن پھر ہم کافر کو مجبور کریں گے کہ اس کو بیچو، یا ہم کہیں گے کہ تم اس مسلمان کو فی الحال کسی مسلمان کے پاس امانت کے طور پر رکھو، جب کوئی تمہارا خریدار آ جائے تو پھر اس کو بیچ دینا۔ ڈائریکٹ ہم جو ہے کیا ہے وہ کافر کو حوالے اس مسلمان کو نہیں کریں گے۔ واضح ہو گئی بات؟ الحمدللہ آگے مسائل آسان ہیں، اور مسائل کے عنوان سے چند مسائل پیش ہوں گے۔ اب کتنے مسائل ہیں؟ کم از کم ہمیں ان مسائل کے پڑھنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ آپ لوگوں کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم آرام سے جو ہے کیا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ خوب، میرے خیال میں ابھی ہم چلیں گے عبارت کی طرف۔ ولا یشترطو، بیٹا عبارت مل گئی، شکل انشاء کو بھی نہیں ملی ہے۔ خوب، ولا یشترطو اذن الحاکم، شرط نہیں ہے تقاص میں حاکم سے اذن لینا۔ وَإِنْ أَمْكَنَ، اگرچہ حاکم سے اذن لینا ممکن ہو، کیوں؟ لوجود ہی، اس لیے کہ حاکم صاحب موجود ہے، کہیں دور تو نہیں ہے، بھائی فلاں مسجد کا پیش نماز ہے، جا کے مجھ سے اذن لے لیں۔ ووجود البینۃ المقبولۃ، اور اس تقاص کرنے والے کے پاس گواہ بھی موجود ہے، اور وہ گواہ بھی ایسا ہے کہ جس کو قبول کیا جائے گا اس حاکم کے نزدیک۔ فی الاشہر، بیٹا فی الاشہر جار مجرور ہے، اس کا تعلق ہے لا یشترط کے ساتھ، یعنی لا یشترط تو شرط نہیں ہے قول مشہور کے مطابق۔ وَلَوْ تَأَذَّرَ الْأَخْذُ، اگر تقاص میں آپ سامنے والے بندے کا مال لینا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ مال لینا متعذر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کا اس کی طرف 1000 تھا، اس کا مال 1000 نہیں ہے بلکہ الا بزیادت، وہ 1000 سے زیادہ ہے، 1500 کا ہے، 15000 کا ہے، جاز، تو یہ اضافی مال لینا بھی بیٹا جائز ہے۔ فتکونو، تو یہ تکونو بیٹا مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا؟ شاباش، تو تکونو میں ہی کی ضمیر موجود ہے جو جا رہی ہے اس زیادت کی طرف، یعنی یہ اضافی حصہ جو ہے یہ ہوگا فی ید ہی، اس مقاص کے ہاتھ میں، امانتن، امانت، یا امانتن کر دیں،
फ़ी कौलिन, एक कौल के मुताबिक, इला अन यतमक्कन मिन रद्दहा, भाई ये कब तक अमानत होगी? क़यामत तक अमानत होगी? कहते नहीं, जब इस शख्स के लिए मुमकिन हो रद्दहा, कि उस ज़ियादत को वापस करे उस शख्स को। खूब, फ़यजिब अलल फ़ौर, बेटा तो जब वापस करना वाजिब है तो ये वाजिब मुवस्सा नहीं है, फ़ौरन, यानी जल्दी उसको वापस करेगा। वलो तवक्कफ़ अख़्ज़ुल हक़्क़ अला नक़्ब जिदार, भाई अगर हक़ लेना आसान न हो, उसने मजबूत दीवारें बनाई हुई हैं, ताले लगाए हुए हैं। अब सकब का मैं सिंधी लफ्ज़ आपको बताता हूँ, खाट, और उर्दू में, यानी अगर आप उसका हक़ नहीं ले सकते मगर ये कि उसकी दीवार को सुराख करें, यानी दीवार को कहीं से तोड़ कर आपको अंदर जाना होगा, घुसना होगा। और कसर कुफलिन, या उस कमरे को ताला लगा हुआ है, आप अगर हक़ लेना चाहते हैं तो ये ताला तोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या हुक्म है? जायज़, ये दीवार को तोड़ना भी जायज़ है और ताले को तोड़ना भी जायज़ है। वला ज़मान अला ज़ाहिर, अच्छा उस ताले का ज़ामिन है कि फिर नया लेकर दे, वो दीवार बना कर दे? कहते नहीं, कोई ज़मानत नहीं है। क्यों? अला ज़ाहिर, भाई जब इस्लाम ने आपको कहा ताला तोड़ सकते हो तो फिर ज़मानत नहीं है ना, इस्लाम ने इजाज़त दी, मैंने कोई गैर शरई काम तो नहीं किया। जब इस्लाम ने कहा कि आप दीवार को तोड़ कर अंदर जा सकते, तो फिर दीवार बनाना भी ज़रूरी नहीं है। वयुअतबर फिल माखूज़, अच्छा ये बात मैंने खुलासे में आपको नहीं बताई, बेटा तवज्जो मेरी तरफ। हमारा जिस बंदे की तरफ कर्ज होता है, हम उसके गले से पकड़ के कहते हैं मेरा कर्ज अदा करो। हालांकि इस्लाम ने कहा है कि कुछ चीज़ें आप कर्ज में नहीं ले सकते, उनको कहा जाता है मुस्तस्नियात दैन। मसलन एक दिन के खाने पीने का सामान उसे नहीं ले सकते। अगर उसका घर है जो रहाइश के लिए उसके लिए ज़रूरी है, तो वो घर आप उसका कर्ज में नहीं ले सकते, उसके कपड़े आप कर्ज में नहीं ले सकते। तो कहते तकास में भी जो आप चीज़ ले रहे हैं मोतबर है फिल माखूज़, जो तकास में लिया जाए, कौनुहु ज़ाइदन अलल मुस्तस्ना फि क़ज़ा दैन। यहाँ बेटा कज़ा अदा की माना में है, यानी कर्ज़ की अदायगी में जिन चीज़ों की इस्तिस्ना की गई है, तकास में भी वो चीज़ उनसे ज़ायद होनी चाहिए। वलौ तलफ़ मिनल माखूज़ शैउन, बेटा आपका जिसकी तरफ कर्ज था उसके पास सिर्फ मुर्गियाँ थीं। अब आपने जैसे मुर्गी को यूँ पकड़ना चाहा, उसके गर्दन में आपका हाथ जो है क्या है जनाब पड़ गया, वो मुर्गी मर गई। या आप उसके चावल की बोरी कंधे पे उठा के जा रहे थे, वो बोरी कमज़ोर थी, वो फटी और चावल सब ज़ाया हो गए। अब क्या होगा? वलौ तलफ़ मिनल माखूज़े, वो चीज़ जो ली गई है अगर वो तलफ़ हो जाए, खूब, और वो पूरी की पूरी नहीं, शैउन क़ब्ल तमल्लुक ही, अभी आप उसके मालिक नहीं बने थे, फ़फ़ी ज़मान ही, तो फिर उस ज़ाया शुदा माल के आप ज़ामिन होंगे। यानी कौलान, इसमें दो कौल हैं बेटा, दो कौल आप ख़ुद इस इबारत से निकालें। यानी क्या? एक कौल कहता है कि आप ज़ामिन हैं, दूसरा कौल कहता है कि आप ज़ामिन नहीं हैं। अच्छा कैसे मालिक बनता है इंसान? भाई आपकी चीज़ का मैं मालिक कैसे बनूंगा? वह यकफ़ी फ़ि तमल्लुक नियतो, कहते हैं मालिक बनने में नियत काफ़ी है। आपने जैसे उसकी बकरी खोली, आपने नियत की कि मैं इसका मालिक हूँ, सवाउन कान बिल कीमत अम बिल मिसल। बेटा तवज्जो, चाहे आप उसके मालिक कीमत के उन्वान से बन रहे हैं या मिसल। क्या मतलब? यानी आपका जैसा कर्ज था, आपने वैसी चीज़ उठाई, गंदम की बोरी थी, आपने गंदम की बोरी उठाई, तो ये मिसल है। आपकी गंदम की बोरी थी लेकिन उसके पास तो कोई गंदम नहीं है, उसके पास पैसे पड़े हैं, तो अब जो पैसे उठाएंगे वो तो गंदम की कीमत करके उठाएंगे ना, कि मेरी गंदम 5,000 की थी तो आप उन 5,000 के मालिक बन जाएंगे। खूब, या उस बंदे का जो माल है वो कभी मिसली है कभी कीमी है, तो कहते हैं कि इसमें क्या आप कीमत के ज़रिए मालिक बनना चाहें तो भी बन सकते हैं,
मिसल के ज़रिए मालिक बनना चाहें तो भी बन सकते हैं, जैसे आपने नीयत बनाई, जैसे आपने जहन बनाया कि मैं इसका मालिक हूँ तो मालिक हो जाएंगे। व फ़ी जवाज़िल मुक़ासत मिनल वदिया, तवज्जो, आपका मेरी तरफ कर्ज था, मैं वो अदा नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपके पास अमानत रखी कि भाई ये रिमोट आप अपने पास अमानत रखें, आया अमानत से आप अपना कर्ज़ा ले सकते हैं या अमानत से कर्ज़ा नहीं ले सकते? फरमाते इसमें भी कौलान, दो कौल हैं। वल मरवियो, वो मतलब जो रिवायत में है, अल अदमो, कहते हैं कि भाई अमानत अमानत है, अमानत से आप अपना कर्ज़ा नहीं उठा सकते हैं। वह हुमिल अलल किराहते, लेकिन मौलवी हजरात भी जो है ना वो अपनी चालाकी दिखाते हैं, कहते हुमिल, इस मरवी को हमल किया गया किराहत पर, यानी मकरूह है कि आप अमानत से अपना कर्ज उठा लें। वह फ़ी जवाज़ मुक़ासतिल गायब, भाई मेरे आपका जिस बंदे की तरफ कर्ज था वो मसलन 40 पे गया हुआ है इराक़, अब वो गायब है, क्या उस गायब शख्स की कोई मिल्कियत उठा के आप अपने कर्ज के बदले में रख सकते हैं? कहते हैं यह सवाल ये होता है, आपने व्हाट्सएप के ज़रिए किसी ज़रिए उससे अपना कर्ज़ा मांगा है या नहीं मांगा? अगर आपने तलब भी नहीं किया फिर तो उसका माल उठाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने तलब किया और वो नहीं दे रहा या उससे राबता मुमकिन नहीं और वो सफ़र भी 6-8 महीने तक उसका चलेगा, इससे आपको ज़रर हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप उसका माल उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। वफ़ी जवाज़ मुक़ासतिल गायब, आया गायब का माल आप उठा सकते हैं मिन गैर मुतालबत ही, जबकि आपने उस गायब से कोई मुतालबा नहीं किया। वजहान अजवद हुमा अल अदम, उन दो वजहों में से बेटा अच्छी वजह यह है अल अदम कि आप उस गायब का माल नहीं उठा सकते हैं। इल्ला मअतूलहा, तूलहा की ज़मीर बेटा जाएगी गैबत की तरफ, मगर ये कि उसका गायब होना जो है क्या ये तवील हो जाए तो फिर आप उठा सकते हैं। बहैसो इतना तवील हो गया कि युअद्दी इला ज़रर, वो जो है क्या सबब बनता है ज़रर का। मेरे ख्याल में ये जनाब मुग़ल साहब किताब पे तवज्जो नहीं कर रहे, इनको इबारत नहीं मिली मेरे ख्याल में, इनको अब इबारत बता दें कहाँ से पढ़ रहे हैं। हो वलो अमकन रुजूओ, अगर मुमकिन हो रुजू करना होना इस गैबत वाले मसले में, इलल हाकिम, हम हाकिम के पास जाएंगे, काजी साहब मेरा फ़लाँ शख्स की तरफ कर्ज है और वो गायब है, मैं क्या करूं? फल अक़वा, तो अगर हाकिम मुमकिन है तो कौल कवी ये है तवक्कुफ़हु, ये तकास यानी उसका माल लेना मुतवक्किफ़ अलैहि है उस हाकिम पर। हाकिम अगर आपको कहता उठा लो तो उठा लें, वरना नहीं उठाएंगे। व यजूज़ो लिल जमीए, और जायज़ है इन तमाम अफराद के लिए जो दूसरे के माल का अक़द कर सकते हैं। जमी से मुराद क्या है? जमी ओ मन लहुल विलायतो, यानी तमाम वो लोग जिनको विलायत हासिल थी, मिम्मन तक़द्दम, जिनका ज़िक्र गुज़र चुका। यजूज़ो का फ़ाइल क्या है बेटा? तवल्ली तरफ़िल अक़द, ये तवल्ली उसका फ़ाइल है कि वो ज़िम्मेदारी ले लें अक़द के दोनों तरफ की। बेटा अक़द के दो तरफ क्या है? ईजाब और कबूल, यानी ईजाब भी ये ख़ुद करें और कबूल भी ये ख़ुद करें, और यूँ कि अपने लिए भी ये ख़रीद सकते हैं, अपनी चीज़ उस बच्चे के लिए भी बेच सकते हैं। यानी यबी अमिन नफ्से ही, कि ये शख्स अपने आप को बेचे उस बच्चे का माल, व मिम्मन लहुल विलायतो अलैह, या अपना माल उस बच्चे को बेचे जिस पर इसको विलायत हासिल है। इल्लल वकीलो वल मुकास, वकील और मुकास जो है क्या है अक़द के दोनों तरफ को अंजाम नहीं दे सकते हैं। फ़ला यजूज़ तवल्ली हिमा, बस जायज़ नहीं है कि संभालें वकील और मुकास तरफ़ई है अक़द के दोनों तरफ को। ये तरफ़ई है की ज़मीर बेटा अक़द की तरफ जाएगी। बल यबिआन मिनल गैर, बल्कि अगर वकील अपने मुवक्किल का सामान बेचता है तो अपने आप को नहीं बेचेगा, गैर को बेचेगा। इसी तरीके से तकास करने वाला भी सामान
اس جس کا اٹھائے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، کسی غیر کو بیچے گا۔ والاقوا، یہ شہید ثانی زندہ باد، کہتے ہیں بھائی کیوں؟ اپنے آپ کو بھی بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ والاقوا سے یہ نظریہ ہے شہید ثانی کا۔ والاقوا کونہما، بھائی یہ وکیل اور یہ مقاص کغیرہما، یہ دوسرے جو ہے کیا سرپرستوں کی طرح ہیں۔ وہ اختیارہ فی الدروس، یہ جو اقوا والی فتویٰ ہے یہ مصنف صاحب نے انتخاب کی کتاب دروس میں، لعموم العدلت، بھائی عدل عمومیت رکھتے ہیں۔ عدلہ سے مراد بیٹا کیا ہے؟ یعنی وہ دلیل جو کہتے ہیں کہ سرپرست عقد کے دونوں طرف کو انجام دے سکتا ہے، وہ عام ہے، یعنی وہ تقاص والے کو بھی شامل ہیں، وکیل کو بھی شامل ہیں، باپ اور دادا کو بھی شامل ہیں، وصی کو بھی شامل ہیں۔ وعدم وجود ما یصلح للتخصیص، اور کوئی ایسی بیٹا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جو اس عموم کو تخصیص لگائے اور کہے کہ تقاص اور وکیل والے کو حق نہیں کہ عقد کے دونوں طرف کو انجام دے۔ وَلَوْ اسْتَأْذَنَ الْوَكِيلُ، اگر وکیل صاحب اذن لے، اجازت لے، کس سے؟ اپنے موکل سے، کہ اے موکل آپ یہ جو بکری مجھے کریں کہ جا کے بازار میں بیچ کر آؤں، یہ اجازت دیں، میں اپنے لیے خریدتا ہوں، کہتے ہیں جائز، پھر تو بالکل جائز ہے۔ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، اس لیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں جب اذن مل گئی۔ ہین اذن یعنی ہین اذ استأذن الوکیل، جب وکیل نے اذن لی ہے۔ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا، اور شرط ہے کہ خریدار مسلمان ہونا چاہیے۔ کب؟ اِذَا ابْتَاعَ مُصْحَفًا، بیٹا یہاں ابتاع بیچنے کی معنی میں نہیں ہے بلکہ خریدنے کی معنی میں ہے۔ جب وہ خریدتا ہے کیا؟ قرآن مجید، او مسلمن، یا کسی مسلمان انسان کو۔ کیوں بھائی کافر نہیں خرید کر سکتا؟ لما فی ملک ہی، اس لیے کہ اگر کافر مالک بنے گا کس کا؟ قرآن کا، تو پھر اس میں کیا ہے؟ للاول، اول سے مراد مصحف، اس میں اہانت من الاہانت، یہ قرآن کی بے عزتی ہے۔ ولسانی، اور اگر وہ مسلمان کو خریدتا ہے من الاذلال، تو یہ مسلمان کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ خوب، اور دوسری بات وہ اثبات سبیل، اور برتری حاصل ہوتی ہے لہو کافر کی علیہ مسلمان پر، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنین پر کوئی برتری نہیں دی، تو نتیجے میں کافر مسلمان کا مالک نہیں بن سکتا۔ وکیل یصح، اور یہ قول لگتا ہے اچھا، تجارت والا ذہن رکھتا ہے، کہتا ہے صحیح ہے بھائی، کافر آئے قرآن خریدے، کافر آئے مسلمان خریدے، لیکن وہ یؤمر بِإِزَالَةِ مِلْکِهِ ہی، ہم اس کافر سے پیسے بھی لے لیں گے، پھر اس سے آرڈر کیا جائے گا کہ تم اس مسلمان سے اپنی ملکیت ختم کرو، یعنی اس کو اپنی ملکیت سے نکالو، تم اس مصحف کو اپنی ملکیت سے نکالو۔ وفی حکم المسلم، توجہ ثقلین شاہ کی توجہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ کافر مسلمان کا مالک نہیں بن سکتا، اچھا ایک چھوٹا بچہ ہے 5-6 سال کا، اس کا کافر مالک بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر بچہ مسلمان کا ہے تو وہ بچہ بھی مسلمان کے حکم میں ہے، یعنی کافر اس بچے کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ وفی حکم المسلم، مسلمان کے حکم میں ولدہ صغیر، مسلمان کا چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، والمجنون، اور اسی طریقے سے جو مسلمان کا بچہ پاگل ہے، وہ مسبی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ظاہراً مسبی ہے ہی پڑھنا چاہیے، اور توجہ بیٹا مسبی مرمی کے وزن پر ہوگا تو پھر یا پر شد ہوگا، مسبی یہی، مسلمان نے جس کافر کو قید کیا جنگ میں، کیونکہ جنگ میں ایک دوسرے کے قیدی پکڑے جاتے ہیں، مسلمان نے ایک کافر کو قیدی بنایا، اب یہ قید شدہ کافر، یہ کافر نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہ بھی مسلمان کے حکم میں ہے، کیونکہ اس کا مالک مسلمان ہے جس نے اس کو قید کیا، تو یہ بھی نہیں خرید سکتا۔ المنفرد بہی، وہ مسلمان جو اس کافر کو قید کرنے میں اکیلا ہو، بیٹا اکیلے نے پکڑا ہے۔ ان الحق نہ ہو، اگر ہم اس
قیدی کو ملحق کریں بہی مسلمان کے ساتھ فی ہے اسلام میں. وَلَقِیتٌ بیٹا اسی طریقے سے جیسے گم شدہ بچے ہوتے ہیں، لقیت جو گم شدہ بچہ آپ کو مل جائے، ملا ہوا بچہ، خوب یحکم باسلامی ظاہراً، ظاہراً اس کے بھی ہم مسلمان ہونے کا حکم کریں گے، کافر اس بچے کو بھی نہیں خرید سکتا ہے. الا بیٹا چند ایسے مورد ہیں جہاں کافر مسلمان کو خرید سکتا ہے. فی من ینعتق علیہ، یعنی ایسا مسلمان جو آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا کافر پر، جیسے ہی کافر نے خریدا وہ آزاد ہو جائے گا تو خرید سکتے. فلا منع، پھر خریداری میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لانتفاء سبیل، اس لیے کہ کافر کی برتری جو ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی. بالعتق علیہ، اس لیے کہ مسلمان آزاد ہو جائے گا علیہ اس کافر کے نقصان میں. خوب وفی حکم ہی، اور اسی آزادی کے حکم میں، حکم ہی کی ضمیر بیٹا عتق کی طرف جائے گی، اسی آزادی کے حکم میں مشروط العتق علیہ، آپ شرط لگاتے کافر پر کہ آپ اس مسلمان کو خریدو اس شرط کے ساتھ کہ اس کو آزاد کر دو گے فی البیع، جب آپ بیع کر رہے تھے. بیٹا توجہ، اور کافر کہہ رہا تھا کہ یہ جو عبد ہے ثقل انشاء کا یہ تو آزاد ہے، یعنی وہ اقرار کر رہا تھا خریداری سے پہلے. اب وہ آیا کہا کہ یہ تو آپ مجھے ذرا بیچ دیں. آپ نے کہا بسم اللہ لے، 2 لاکھ اس کی قیمت ہے. اب 2 لاکھ اس کے لے کے آپ نے اپنے جیب میں رکھے اور اس نے اس عبد کو کہا میرے ساتھ چلو. آپ کہیں گے بھائی کیا ہے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم نے خود تو کچھ دیر پہلے اعتراف کیا کہ یہ آزاد ہے، اور آزاد کے تم مالک نہیں بن سکتے ہو. وَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ، اور وہ عبد بھی خرید سکتا ہے کہ جس کی آزادی کا کافر اقرار کر چکا ہے. وَهُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ، واو کو واو حالیہ لے، در حالی کہ وہ عبد اس کافر کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا. وَضَابِطُهُ، بیٹا ضابطُهُ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جواز و شراء الکافر للمسلم، کافر کا مسلمان کو خریدنا جائز ہے. اس کا قانون یہ ہے جواز الشراء حیث یتعقبہ العتق قہرا، ہر وہ جگہ پر جائز ہے کہ کافر مسلمان کو خریدے جس خریداری کے بعد آٹومیٹک آزادی مل جائے. وفی حکم البیع، توجہ، آپ نے کہا کہ کافر اگر مسلمان خریدے تو یہ ٹھیک نہیں. اچھا اگر ہم کافر کو ایک مسلمان عبد گفٹ کریں، وہ خریداری تو نہیں ہے بیٹا، کیا گفٹ کر سکتے ہیں؟ قرآن گفٹ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی بیع کے حکم ہے. جیسے بیع جائز نہیں ہے تو یہ اختیاری حالت میں اس کو کوئی چیز دینا بھی جائز نہیں. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ مالک بنے. ایک ہے مجبوری والا مالک بننا، مجبوری بندوق والی نہیں، اس کے باپ کی ملکیت اس کے میراث میں آئی، وہ تو اس کے ارادے کے بغیر اس کی ملکیت میں آ گئی. وفی حکم البیع، بیع کے حکم میں تملکہ، کافر کا مالک بننا، لہو اس مسلمان کا کے لیے اختیاری صورت میں، کل ہبت، جیسے ہبہ، لا بغیر ہی، لیکن بغیر اختیار والا بیٹا مالک بن سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کہ ارث، مثلا اس کو ارث میں کوئی عبد ملا تھا، خوب اب وہ مسلمان تھا، وہ اسلام عبد ہی، یا بیٹا کافر کا ایک عبد بھی کافر تھا لیکن اس عبد نے اسلام قبول کر لیا تو اب یہ اس عبد کا مالک رہے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ بل یجبر علی بیعہ، کافر صاحب کو مجبور کیا جائے گا کہ اس مسلمان کو بیچو. کس کو بیچو؟ کسی کافر کو. اگر یہ پھر کافر کو بیچے گا پھر تو وہی اعتراض لازم ہے گا، من مسلمن، بھائی مسلمان کو بیچنا ہے، وہ بھی علی الفور. ایسا نہیں کہ ایک ہفتہ اس سے کام لو اور پھر بیچو. مع الامکان، اگر کوئی خریدار مسلمان پیدا ہو، ممکن ہو بیچنا تو بیچے گا. وَإِلَّا، لیکن اگر جو ہے کیا ہے کسی مسلمان کو بیچنا فوراً ممکن نہیں، حیل، تو فاصلہ ڈالا جائے گا بینہما، اس مالک کے درمیان اور اس عبد کے درمیان. کیسے فاصلہ ڈالیں گے؟ بِوَضْعِهِ عَلَى يَدِ مسلم، اس عبد کو ہم کافر سے لے لیں گے اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں اس کو تھما دیں گے.
الا ان یوجد راغب، یعنی یہ گویا کہ امانت ہوگا اس مسلمان کے پاس، الا کب تک، ان یوجد راغب، کوئی اس کا خریدار ملے، راغب یعنی رغبت رکھنے والا، جس کو ضرورت ہو کہ بھائی مجھے عبد دے دو، تو ہم کہیں گے بھائی یہ کافر کا عبد میرے پاس امانت ہے، یہ تم لو، اس کے پیسے لے کر کافر کے حوالے کر دیں گے۔ وفی حکم بیعہ، بھائی میرے آپ نے کہا کہ مسلمان کو کافر کے لیے بیچ نہیں سکتے، چلے میں بیچتا نہیں ہوں، لیکن کیا میں اس کو مزدوری پر بھیج سکتا ہوں کہ جاؤ کافر کی مزدوری کر کے آؤ؟ فرماتے ہیں وفی حکم بیعہ منہ اجارتہ لہ الواقع علی عینہ، فرماتے ہیں بیچنے کے حکم میں ہے، کافر کو بیچ نہیں سکتے، تو اجارت ہو مسلمان کرائے پر دیں، لہو اس کافر کو، الواقعۃ علی عینہ، بیٹا اور وہ اجارہ بھی واقع عین پر۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ میں آپ کا کام ٹھیکے پہ اٹھاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، فرض کریں ٹھیکے دینے والا کافر ہے، یہ تو ہم اس کا ٹھیکہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس کی مجھ پر کوئی برتری نہیں ہے نا، اس کو کام چاہیے، میں خود کروں یا کسی اور سے کروں۔ لیکن ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ اے رحمانی تم میرے مزدور ہو، تو ایسی ہم مزدوری کسی کافر کی نہیں کر سکتے ہیں۔ خوب لا علی ذمت ہی، لیکن اگر ذمے پہ کوئی کام لیں، ٹھیکے پہ کوئی کام لیں تو لے سکتے ہیں۔ کما لو استدان منہ، جس طریقے سے کہ آپ نے جو ہے کافر سے بیٹا کوئی قرض لیا ہے، تو قرض میں بھی قرض والے کی کچھ نہ کچھ برتری ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی برتری کی اجازت ہے۔ آپ پر کوئی اگر اعتراض کرے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تو عیسائی کے باغ میں، یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے، ہم کہیں گے ایک تو کافر ہوا ہے جس پر آسمانی کتاب نہ ہو، کسی نبی کے ماننے والا نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ان کے باغوں میں کام کیا ہے، ممکن ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے وہ اپنے ذمے لیا ہو کام، کہ یہ کام کرا دوں گا، پھر خود کریں یا کسی اور سے کروائیں۔ وفی حکم المصحف، اچھا جی آپ نے کہا کہ کافر کو قرآن نہیں بیچ سکتے، صرف سورہ یاسین بیچنا چاہے تو بیچ سکتے ہیں، یا شہروں میں، بڑے شہروں میں تو 5 پارہ، 5 سپاروں کا وہ قرآن ہے، کیا وہ 5 پارے بیچ سکتے ہیں؟ یا فرض کریں کافر آپ کے پاس آیا، اس نے کہا مجھے لمحہ چاہیے، اب لمحہ میں کچھ تو آیات قرآن کی بھی ہیں، تو کیا یہ بھی قرآن کے حکم میں ہے؟ جو پورا قرآن نہیں ہے، قرآن کے کچھ حصے، کچھ آیات ہیں۔ فرماتے وفی حکم المصحف ابعاضہ، ابعاضہ کی ضمیر بیٹا مصحف کی طرف جائے گی، یعنی مصحف کے حصے بھی قرآن کے حکم میں ہیں۔ وفی الحاق ما یوجد منہ، کیا ملحق کیا جائے گا ما ان کتابوں کو، یوجد منہ جو پائی جاتی ہیں اس مصحف میں سے، فی کتاب، لمحہ میں کچھ آیات، سیوطی میں کچھ آیات، غیرہ فی کتاب، ایک کتاب میں جو غیر قرآن ہے، قرآن نہیں ہے، شاہدن، شاہد مثال کے عنوان سے کوئی آیت پیش کی گئی ہے، او نحوہ ہی، یا کسی قانون کو آپ قرآن کی آیت سے سمجھنا چاہتے ہیں، نظرن، تو اس کو قرآن کے ساتھ ملحق کرنے میں بیٹا کیا ہے، ہمیں جو ہے کیا ہے، گویا کہ بحث ہے۔ خوب ایک لحاظ سے دیکھتے من الجزئیہ، بھائی یہ آیت بھی جزء قرآن ہے، تو نتیجے میں آپ سیوطی اور آپ جو ہے کیا ہے عوامل بھی کافر کو نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ عدم صدق الاسم، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر قرآن کا نام صدق نہیں کرتا، لہذا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ بیٹا من الجزئیہ یہ دلیل ہے کہ نہیں دے سکتے، اور عدم صدق اسم یہ دلیل ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کہا گیا کہ قرآن نہیں بیچو، جامع المقدمات بیچنے سے تو ممانعت نہیں ہے۔ وفی الحاق کتب الحدیث نبویہ بہی، آیا رسول اکرم کے حدیث کی کتابوں کو ملحق کیا جائے گا قرآن کے ساتھ یا نہیں؟ وجہن بے معنی اس میں بحثن، اس میں بحث ہے۔ بیٹا ابھی یہاں سے مسائل شروع ہو گئے، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو کل ہم مسائل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔